السلام علیکم پیارے دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، شہزادہ عثمان اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ اس نے شہزادوں والی پوشاک اتار کر شکاری لباس زیب تن کیا، چمچماتا دو دھاری خنجر کمر میں ڈھیسا، پھر تیروں سے بھرے ترکش کا جائزہ لیتے ہوئے کمان اٹھائی اور کمرے سے نکلنے ہی والا تھا کہ دروازے پر پڑا پردہ ہٹا اور اس کی چھوٹی بہن شہزادی سریا کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ شہزادی سریا کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے سریا؟ سریا شہزادی ٹھنک کر بولی، آج تو میں بھی آپ کے ساتھ شکار پر چلوں گی، آپ تو ہر روز شکار کرنے جنگل جاتے ہیں۔ شہزادہ ہنس پڑا، ہنستے ہوئے بولا، تم کہاں جنگلوں میں بھاگتی دوڑتی پھرو گی، بیکار میں ہلکان ہو جاؤ گی۔ امی حضور کے پاس جاؤ، ان کے پاس بیٹھ کر ان سے کوئی اچھی سی کہانی سن لو۔ امی حضور دن میں کہانی نہیں سناتی، کہتی ہیں کہ دن میں کہانی سنانے سے ماموں جان راستہ بھول جاتے ہیں۔ میں تو آپ کے ساتھ ہی چلوں گی اور آپ کو ہرن مار کر دکھاؤں گی، جیسے میں تو تمہیں ساتھ لے ہی جاؤں گا۔ کبھی لڑکیاں بھی شکار کھیلنے گئی ہیں جو میں تمہیں ساتھ لے جاؤں، اور پھر میرے ساتھ میرے دوست بھی تو ہوں گے، وہ دل میں کیا کہیں گے؟ شہزادہ عثمان نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، میں تو آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گی۔ شہزادی نے سر ہلا کر کہا۔ شہزادہ عثمان اسے گھورنے لگا۔ اچانک شہزادی سریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شہزادہ عثمان گھبرا گیا، وہ اسے چپ کرانا ہی چاہتا تھا کہ بادشاہ ملکہ کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ شہزادی سریا کو روتے دیکھا تو ملکہ نے آگے بڑھ کر پوچھا، بیٹی کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ شہزادی نے کوئی جواب نہ دیا۔ بادشاہ شہزادے کو دیکھتے ہوئے بولا، اس نالائق نے کچھ کہا ہوگا۔ کیوں بھئی سریا، کیا بات ہے؟ بات مجھ سے سنیے۔ نالائق کا خطاب پا کر شہزادہ کچھ جھیپ کر بولا، فرماتی ہیں میں بھی شکار پر چلوں گی، بہت شوق ہے نا جنگل گھومنے کا، جیسے وہاں لڈو ملتے ہیں، اگر شیر کو دور سے دیکھ لیا تو گگی بن جائے گی، اور جیسے آپ تو شیر کو دیکھ کر مارے خوشی کے بگلے بجانے لگیں گے۔ بادشاہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم سیر سپاٹے اور شکار میں اپنا وقت کیوں برباد کرتے پھرتے ہو؟ ہم بوڑھے ہونے لگے ہیں، سر کے بال تیزی سے سفید ہو رہے ہیں، آخر ہم کب تک اس ملک کی باغ ڈور سنبھالے رکھیں گے؟ ہم نے تمہیں اس لیے تو پال پوس کر جوان نہیں کیا تھا کہ تم حکومت کے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹانے کے بجائے جنگلوں میں ڈنڈے بجاتے پھرو۔ بادشاہ کی ڈانٹ سن کر شہزادے نے سر جھکا لیا۔ اس کی بے چارگی کو محسوس کر کے ملکہ بولی، اس بالش بھر کی لڑکی کی وجہ سے آپ میرے بیٹے کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ پھر اس نے شہزادے سے کہا، بیٹے تم جاؤ، مہمان خانے میں تمہارے دوست تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر وہ بادشاہ کو دیکھتے ہوئے بولی، شہزادوں کا تو یہی کام ہوتا ہے، گھومے پھریں اور شکار کھیلیں۔ شہزادہ عثمان سر جھکا کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ بادشاہ ملکہ سے بولا، اس لڑکے کو بگاڑنے میں سب سے زیادہ تمہارا ہاتھ ہے، پھر بھی آپ کو کچھ خیال کرنا چاہیے، جوان لڑکا ہے، اس کا ذہن باغی بھی ہو سکتا ہے، اور پھر یہ عمر تو ایسی ہی ہوتی ہے کہ انسان ذمہ داریوں کو قبول کرنے سے گھبراتا ہے۔ اس کی شادی ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ملکہ بادشاہ کو سمجھاتے ہوئے بولی، اگر آپ کی سختیوں کا یہی عالم رہا تو مجھے یقین ہے شہزادہ محل چھوڑ کر کہیں چلا جائے گا۔ اس دن مجھ سے کہہ رہا تھا، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے ابا حضور نے کبھی بھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی۔ اچھا، تو اس نالائق کو ہمارا منہ بھی ٹیڑھا لگتا ہے، آ لینے دو آج اسے۔ بادشاہ گرم ہو کر بولا، ہم اچھی طرح اس کی خبر لیں گے، سمجھ کیا رکھا ہے اس نے ہمیں۔ شہزادی سریا نے اب رونا بند کر دیا تھا اور خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ بادشاہ کی بات سن کر ملکہ نے غصے سے کہا، اگر آپ کو عثمان سے اتنی نفرت ہے تو میں آج ہی اس سے کہہ دوں گی کہ وہ یہاں سے چلا جائے، اسے روز کی تو میں سے تو نجات مل جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے ملکہ کی آواز بھرا گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ بادشاہ چند لمحے تو ملکہ کو دیکھتا رہا، پھر نرمی سے بولا، پیاری ملکہ، ہم اس گدھے کے دشمن نہیں ہیں، وہ لاپرواہ طبیعت کا لڑکا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ڈانٹ ٹپٹ سے سبق حاصل کرے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، ہم اتنی بڑی حکومت اسے سونپنا چاہتے ہیں، اب تم ہی بتاؤ ہم یہ سب اس کے حق میں اچھا کر رہے ہیں یا برا؟ ملکہ نے جھٹ آنسو پونچھ لیے اور مسکراتے ہوئے بولی، یہ سب کچھ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ عثمان شکار سے لوٹ کر آئے گا تو میں اسے سمجھاؤں گی،
وہ ہمیشہ میری بات مان جاتا ہے۔ اسے یقین تھا کہ اب شہزادہ عثمان ضرور حکومت کے کاموں میں دلچسپی لینے لگے گا۔ ملکہ بھی مسکرا رہی تھی اور بادشاہ بھی، مگر شہزادی ثریا منہ بنائے کھڑی تھی۔ اسے اس بات کا بے حد ملال تھا کہ شہزادہ عثمان اسے اپنے ساتھ جنگل شکار کھیلنے کے لیے نہیں لے گیا۔ جنگل میں شہزادہ عثمان کے دوستوں کے کہکے گونج رہے تھے۔ وہ لوگ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر اب دریا کے شفاف پانی میں نہا رہے تھے۔ شہزادہ کنارے پر بیٹھا ان کی حرکتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ جی تو اس کا بھی چاہ رہا تھا کہ خود بھی دریا میں کود کر خوب مزے سے نہائے، مگر ملکہ نے اسے تنبیہ کر رکھی تھی کہ وہ دریا وغیرہ میں کبھی نہانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ایسے موقع پر دوستوں کی شرارتوں کی سبب جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جاتے ہیں۔ شہزادے عثمان نے دوستوں کو بھی یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ حمام سے بہتر نہانے کی کوئی اور جگہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں ڈوبنے کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہوتا۔ خدا نخواستہ وہاں پر پاؤں پھسل بھی جائے تو انسان کہیں نہیں جاتا، وہیں فرش پر پڑا رہتا ہے۔ لیکن دریاؤں میں پاؤں پھسل جائے تو پھر انسان اس کی تہہ میں ہی جا کر رکتا ہے۔ مگر شہزادے عثمان کی باتوں کو اس کے دوستوں نے ہنسی میں اڑا دیا اور پھر سب کے سب دریا میں کود گئے۔ شہزادہ عثمان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ کنارے پر بیٹھ کے انہیں تکتا رہتا۔ اس کی سوچ کا دھارا اچانک اپنے محل کی طرف مڑ گیا۔ اسے اپنے باپ کی بات ایک ایک کر کے یاد آنے لگی۔ اس نے جب ان باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کیا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ غلطی پر تھا۔ ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش اس لیے کرتے ہیں کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی اولاد ان کا سہارا بنے۔ شہزادہ عثمان کو خود سے شرم آنے لگی۔ وہ 22 سال کا ہو چکا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو حکومت کے انتظامی معاملات میں اپنے باپ کا ہاتھ بھی بٹا سکتا تھا۔ اس کے باپ نے صحیح معنوں میں اپنی رعایا کی خدمت کی تھی۔ رعایا کی بھلائی اس نے دن دیکھا نہ رات۔ مسلسل کام کی زیادتی صحت پر اثر ڈالتی ہے۔ اس کا باپ وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہونے لگا تھا۔ شہزادے نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہاں سے سیدھا گھر جائے گا۔ سب سے پہلے اپنے باپ سے اپنے گزشتہ رویے اور لاپرواہیوں کی معافی مانگے گا، اور پھر دل و جان سے حکومت کے کاموں میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹائے گا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اس کی نظر جھاڑیوں پر پڑی۔ وہ چونک پڑا۔ جھاڑیوں سے خرگوش نکلا۔ وہ جسامت میں تو عام خرگوشوں جتنا ہی تھا، مگر اس کے جسم پر 7 رنگ کی دھاریاں پڑی تھیں۔ اس خرگوش کی آنکھیں سبز تھیں۔ وہ بے حد خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ شہزادے عثمان کی نظروں میں اس کی چھوٹی بہن شہزادی کا چہرہ گھوم گیا۔ اسے احساس تھا کہ وہ اسے بے حد ناراض ہوگی، کیونکہ وہ اسے اپنے ساتھ جنگل نہیں لایا تھا۔ شہزادہ عثمان نے سوچا اگر وہ اس عجیب و غریب خرگوش کو پکڑ کر محل لے جائے اور اسے ثریا کو دے دے تو اس کی ناراضگی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ اٹھا اور بڑی احتیاط سے خرگوش کی طرف بڑھنے لگا۔ خرگوش نے شہزادے کو اپنی طرف آتے دیکھ لیا، اس لیے وہ شہزادے عثمان کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی بھاگ گیا اور کچھ دور جا کر پھر رک گیا۔ شہزادہ عثمان چاہتا تو تیر کی مدد سے اسے زخمی کر کے پکڑ سکتا تھا، مگر وہ اتنے خوبصورت خرگوش کو صحیح سلامت ہی پکڑنا چاہتا تھا۔ وہ خرگوش بے حد چالاک تھا۔ جب وہ یہ دیکھتا کہ شہزادہ اس کے قریب آن پہنچا ہے تو وہ 2 قدم بھر کر اپنے اور شہزادے عثمان کے درمیان پھر فاصلہ پیدا کر لیتا۔ آخر یہ بھاگ دوڑ کافی دیر تک جاری رہی۔ خرگوش تو ہاتھ نہیں آیا، مگر شام سر پر آ گئی۔ اس عجیب و غریب خرگوش کے پیچھے بھاگتے ہوئے شہزادے عثمان کو وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ اب جو اس نے دیکھا کہ رات ہونے والی ہے تو وہ بہت گھبرایا۔ خرگوش کے پیچھے بھاگتے بھاگتے وہ کافی دور نکل آیا تھا، اور چونکہ اس کا دھیان خرگوش کی طرف لگا ہوا تھا اس لیے وہ راستے کا بھی خیال نہ رکھ سکا۔ وہ یہ سوچ کر پریشان ہونے لگا کہ اب وہ محل کس طرح پہنچے گا۔ اس کی گمشدگی سے اس کے دوست یقیناً گھبرا گئے ہوں گے۔ غرض یہ کہ وہ سوچتے سوچتے آگے بڑھا۔ رنگین دھاری دار خرگوش جانے کہاں جھاڑیوں میں روپوش ہو گیا، اور شہزادہ اس گھڑی کو کوس رہا تھا جب اس کی نظر اس منحوس خرگوش پر پڑی تھی، اور اسے پکڑنے کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوئی تھی۔ بھاگ دوڑ کرنے کی وجہ سے اب اسے بھوک کا بھی احساس ہونے لگا۔ وہ بے بسی سے اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا، اور پھر اچانک ہی اس کی نظریں ایک جگہ پر ٹھہر گئیں۔ درختوں کے جھنڈ میں اسے ایک نہایت عالی شان محل کی جھلک نظر آئی۔ وہ محل کی طرف جانے کا ارادہ کر رہا تھا،
اچانک ایک درخت کے پیچھے سے وہی دھاری دار خرگوش برآمد ہوا اور شہزادے عثمان کے پاس آ کر بولا، جناب شہزادے صاحب، میری مالکن حسن آرا آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ شہزادہ عثمان خرگوش کو دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گیا، مگر اسے انسانوں کی طرح گفتگو کرتے دیکھ کر اس کا غصہ حیرت میں بدل گیا۔ اس نے حیرانی سے کہا، میں تو تمہیں ایک بدماش خرگوش سمجھ رہا تھا، کیونکہ تم نے ہی مجھے اس مصیبت میں پھنسانے کے ذمہ دار ہو، مگر اب تمہیں انسانوں کی طرح بولتا دیکھ کر میں بہت حیران ہوں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں تمہیں کیا سمجھوں؟ آپ کچھ بھی سمجھیں، میری صحت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ میں اپنی بات پھر دہراتا ہوں کہ آپ کو حسن آرا یاد فرما رہی ہیں، میرے پیچھے پیچھے چلے آئیے۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ یہ سب جادو کا چکر ہے، یہ خرگوش ضرور کوئی انسان ہے اور کسی جادوگر نے اسے خرگوش بنا دیا ہے، اور حسن آرا یقیناً کوئی حسین سی شہزادی ہوگی جو جادوگروں کی قید میں ہوگی۔ اس نے کسی سے سن رکھا تھا کہ جادوگر انسانوں کے سر میں جادو کی کیل گاڑ کر انہیں جانور اور پرندے بنا دیتے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر جھپٹ کر خرگوش کو پکڑ لیا، اس کے سر کو ٹٹول کر جادو کی کیل ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا۔ خرگوش پہلے تو شہزادے عثمان کی حرکت پر سٹپٹایا، پھر برا مان کر بولا، آپ 1000 کوشش کر لیں، میرے سر میں آپ کو ایک جوں بھی نہیں ملے گی۔ اس کی بات سن کر شہزادہ جھلا گیا، غصے میں بھر کر بولا، تم سخت نامعقول خرگوش ہو۔ پھر اس نے خرگوش کو چھوڑ دیا اور بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑا۔ محل کے نزدیک پہنچا تو اس کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ محل بہت ہی خوبصورت تھا، اس کی دیواروں سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ وہ دونوں جیسے ہی صدر دروازے سے گزرے، شہزادے عثمان پر پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ شہزادہ عثمان بہت حیران تھا۔ تھوڑی دیر بعد خرگوش اسے ایک کمرے میں لے آیا۔ کمرہ قیمتی سامان سے آراستہ تھا اور وہاں پر ایک بہت ہی موٹی اور بدصورت عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ شہزادے عثمان کو دیکھ کر وہ خوشی سے کھل اٹھی۔ آؤ شہزادے آؤ، خوش آمدید، اس موٹی بدصورت عورت نے کہا۔ ارے شہزادی حسن آرا کی خادمہ، تم تو میرا نام بھی جانتی ہو، شہزادہ عثمان نے حیرت سے کہا۔ اس کی بات سن کر وہ عورت ناگواری سے بولی، کیسی شہزادی، کہاں کی خادمہ؟ حسن آرا میرا ہی نام ہے، میں نے ہی یہ عجیب و غریب خرگوش تمہارے پاس بھیجا تھا تاکہ تم اس کے پیچھے پیچھے میرے محل تک آ جاؤ۔ شہزادہ عثمان شرمسار ہو کر بولا، معاف کرنا خالہ، مجھے غلط فہمی ہو گئی۔ حسن آرا بھنا کر بولی، یہ تم نے خالہ والا کی کیا رٹ لگا رکھی ہے؟ میں نے تمہیں اس لیے یہاں بلایا ہے تاکہ تم سے شادی کر سکوں۔ شادی؟ عثمان چلا کر بولا، پہلے تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں ایک جادوگرنی سے شادی کرنے پر راضی ہو جاؤں گا؟ تمہارا تو باپ بھی راضی ہوگا۔ موٹی اور بدصورت جادوگرنی حسن آرا غصے سے دھاڑ کر بولی۔ اس کی آنکھیں شعلے برسانے لگیں، کیونکہ شہزادہ عثمان کی باتوں نے اسے ناراض کر دیا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ابا حضور شاید راضی ہو جائیں، میں انہیں جا کر یہاں بھیج دیتا ہوں، شہزادہ عثمان نے بڑے اطمینان سے کہا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ جادوگرنی نے جلدی سے کوئی جادو پڑھ کر اس کی طرف پھونک ماری اور شہزادہ عثمان آدھا پتھر کا بن گیا۔ حسن آرا جادوگرنی کہکا لگا کر بولی، تم اس وقت تک پتھر کے بنے رہو گے جب تک تم مجھ سے شادی پر رضامند نہیں ہو جاتے۔ میں نے اپنی بڑی بہن سے کہا تھا کہ میں دنیا کے سب سے زیادہ خوبصورت شہزادے سے شادی کر کے دکھاؤں گی۔ میری بہن شکل و صورت میں مجھ سے کچھ بہتر ہے، وہ ہر وقت میرا مذاق اڑاتی رہتی ہے۔ میں تم سے شادی کر کے اسے نیچا دکھانے کی کوشش کروں گی۔ میں نے بڑی مشکلوں سے تمہارا پتہ لگایا تھا، مگر اب تم کہتے ہو کہ تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتے۔ شہزادہ نفرت بھرے لہجے میں بولا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر میں اپنی بات پر قائم رہوں گا۔ میں بھی دیکھوں گی کہ تم یہ دمخم کب تک باقی رہے گا، 2 ہی دن بعد تم میرے سامنے گڑ گڑانے لگو گے۔ حسن آرا جادوگرنی ہنس کر بولی اور کمرے سے چلی گئی۔ خرگوش ابھی تک کمرے میں موجود تھا۔ اسے دیکھ کر شہزادے عثمان نے غصے سے کہا، تم سے بڑا گدھا آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا، تم نے ہی مجھے اس مصیبت میں پھنسایا ہے۔ خرگوش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، شہزادے صاحب، تم نے مجھے گدھا کہہ کر مجھے میرا ماضی یاد دلا دیا۔ اچھا تو کیا تم پہلے گدھے تھے؟ شہزادے عثمان نے حیرت سے پلکیں جھپکا کر کہا، خیر یہ بات تو نہیں،
सच मुच का गधा तो अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना बनाए। बात दरअसल ये है कि आज से 2 माह पहले मैं एक लड़का ही था। मेरी माँ का इंतकाल बचपन में हो गया था। मेरे अब्बा की शहर में दवाइयों की दुकान थी। रोजाना सैकड़ों मरीज उनके पास दवाई लेने की गरज से आते थे। मैं अपने अब्बा का हाथ बटाने के लिए दुकान पर ही बैठता था। मैं नुस्खा देखकर दवाइयाँ बनाना भी सीख गया था। एक रोज मेरे हाथों से एक शीशे का मर्तबान छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और टूट गया। वालिद साहब करीब ही बैठे थे। पहले तो उन्होंने मुझे अजीब नजरों से देखा, फिर निहायत गुस्से में बोले, गधे के बारे में मेरी राय शुरू ही से अच्छी नहीं, लिहाजा अब्बा जान के मुंह से अपने लिए गधे का लफ्ज सुनकर और आंखें आंसुओं से भर गईं। मैं उसी वक्त दुकान से उठा और सिसकियां भरते हुए एक तरफ को चल दिया। चलते चलते मैं इस जंगल में पहुंच गया। भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा था। करीब था कि मैं चक्कर खाकर गिर पड़ता। मेरी नजर इस महल पर पड़ी। मेरे बेजान कदमों में जान आ गई और मैं इस महल की तरफ तेजी से भागने लगा। वहीं मेरी मुलाकात इस जादूगरनी से हो गई। किस्सा मुख्तसर ये कि मुझे हसनारा जादूगरनी ने खाना दिया, मगर ये बहुत मकार औरत है। खाने के बाद इसने मुझे सुला दिया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं खरगोश बना बिस्तर पर अंगड़ाइयां ले रहा था। वो दिन और आज का दिन अब मैं इसी जादूगरनी के पास रहता हूँ। मैं हर वक्त इसकी खिदमत में लगा रहता हूँ ताकि वो खुश होकर मुझे फिर से लड़का बना दे। अपनी कहानी सुनाकर खरगोश खामोश हो गया। शहजादा उस्मान कुछ सोचने लगा, फिर बोला, अब कोई ऐसी तजवीज़ निकालो कि इस जादूगरनी के चुंगल से निजात मिले। मैं तो इस हराफा पर बहुत सारे हरबे आजमा चुका हूँ। चूँकि मुझे तमाम जड़ी बूटियों से वाकिफियत है, इसलिए जंगल में मैंने मुख्तलिफ किस्म की जहरीली जड़ी बूटियाँ मुख्तलिफ खानों में मिलाकर इसे खिलाई, मगर इस पर कोई असर नहीं होता। ये तो खैर मैंने बचपन ही में कहानियों में सुना था कि जादूगर अपनी जान किसी चीज़ में बंद करके रखते हैं ताकि उन्हें कोई मार ना सके। शहजादा खरगोश से बोला, तुम इसका पता चलाओ कि इसकी जान किस चीज में बंद है। मैंने बहुत कोशिश करके देख ली, मगर सिवाय नाकामी के कुछ हाथ नहीं लगा। खरगोश ने उदासी से जवाब दिया। शहजादा उस्मान का चेहरा बुझ गया। तो क्या फिर हम सारी जिंदगी इस मनुष्य जादूगरनी के पास गुजार देंगे? मैं तो खुद तुम्हारी तरह बेबस हूँ। खरगोश ने बेचारगी से जवाब दिया। मेरे अचानक गायब हो जाने से महल में कोहराम मच गया होगा। मेरी अम्मी हुजूर और अब्बा हुजूर को क्या पता कि मैं यहाँ किस मुसीबत में गिरफ्तार हूँ। अब्बा हुजूर तो खैर यही समझ रहे होंगे कि मैं कहीं घूमने फिरने निकल गया हूँ, इसलिए वो परेशान कम और नाराज ज्यादा हो रहे होंगे। मगर मेरी अम्मी हुजूर का दिल बहुत छोटा है, उन्हें तो होल पर होल आ रहे होंगे। और मेरी छोटी बहन सुरैया तो रो रो कर आंखें सुजाली होंगी। हालांकि वो मुझसे रूठ गई थी, मगर मैं जानता हूँ कि वो मुझसे किस कदर मोहब्बत करती है। खरगोश जो कि असल में एक लड़का था और उसका नाम फरीद था, शहजादा उस्मान से बोला, मैं तुम्हारी इतनी मदद तो कर सकता हूँ कि महल जाकर इस हादसे की खबर बादशाह सलामत को दे दूँ। शहजादे के चेहरे पर सोच की लकीरें उभर आईं। उसने थोड़ी देर बाद कहा, नहीं भाई, ये मुनासिब नहीं होगा। मेरी इस मुसीबत का हाल मेरी अम्मी हुजूर और अब्बा हुजूर को पता चले। तुम इतनी मेहरबानी करो, ये सब वाक़यात मेरी बहन सुरैया को बता दो। उससे ये भी कह देना कि वो मेरे दोस्त एहसन के पास जाए और उससे मेरी मदद के लिए आमादा करे। फरीद ने अपना नन्हा सा सर हिलाकर इस बात पर रजामंदी का इजहार कर दिया। थोड़ी ही देर गुजरी थी, उनके कानों में जादूगरनी के कदमों की चाप सुनाई दी। खरगोश फरीद भागकर मसेरी के नीचे घुसकर सोता बन गया ताकि हसनारा जादूगरनी को उस पर शक ना हो। हसनारा जादूगरनी कमरे में दाखिल हुई। उसने कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाई। खरगोश फरीद की थोड़ी सी दुम बाहर नजर आ रही थी। जादूगरनी ने उसकी दुम पकड़कर उसे घसीट लिया और बोली, तुमने बहुत ऐश कर ली। मेरी बड़ी बहन जो कि परस्तान में रहती है, कल उसके छोटे बच्चे की सालगिरह मनाई जा रही है। मैंने फैसला किया है तुम जैसे अजीबोगरीब खरगोश को अपने भांजे को तोहफे में दे दूं। मेरी बहन की खादमा मुझे सालगिरह की दावत देने आई है। ये कहकर हसनारा जादूगरनी ने फरीद को अपने हाथों में उठा लिया और कमरे से बाहर निकल गई। फरीद को यूं अचानक जाने से शहजादा उस्मान परेशान हो गया और वो सोचने लगा कि अब सारी जिंदगी किसी को पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ है। जादूगरनी कमरे से बाहर निकली तो वहां 14-15 साल की
ایک خوبصورت پری اس کی منتظر تھی۔ اس پری کا نام حسینہ پری تھا۔ وہ جادوگرنی کی بڑی بہن کی خادمہ تھی۔ جادوگرنی نے فرید کو اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اس حیرت انگیز اور انوکھے خرگوش کو میری طرف سے میرے بھانجے کو دے دینا اور میری بہن سے کہہ دینا میں بہت جلد اس سے ملنے کے لیے اس کے پاس آؤں گی۔ سالگرہ کے موقع پر یوں ہی نہیں آ سکتی، فی الحال میں بہت مصروف ہوں، سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ آپ تو بہت امیر لگتی ہیں، سر کھجانے کے لیے کوئی ملازمہ کیوں نہیں رکھ لیتی؟ حسینہ پری نے اس سے فرید کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، میری بہن بھی بہت بے وقوف ہے، اس نے کیسی کوڑ مغز خادمہ کا انتخاب کیا جو محاوروں کے مفہوم نہیں جانتی۔ حسن آرا نے منہ بنا کر کہا۔ حسینہ پری کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ اس نے مزید کچھ نہیں کہا اور چپ چاپ مڑ کر باہر کی جانب چل دی۔ جادوگرنی کے محل سے باہر نکلتے ہی اس کے خوبصورت پروں نے حرکت کی اور پھر وہ فضا میں بلند ہوتی چلی گئی۔ اس نے فرید کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور اس کا رخ پرستان کی طرف تھا۔ حسینہ پری تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اچانک اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ وہ دوبارہ زمین پر اتر آئی اور فرید کو زمین پر رکھ کر دونوں ہاتھوں سے سر کو دبانے لگی۔ اچھی پری، کیا بات ہے؟ فرید نے ہمدردی سے پوچھا۔ اس کو بولتا دیکھ کر حسینہ پری اپنا درد بھول گئی اور حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کو حیرت زدہ پا کر فرید نے اس کو اپنی کہانی سنا دی۔ حسینہ پری بولی، یہ حسن آرا جادوگرنی تو بہت خراب عورت ہے، بے گناہ لوگوں کو تنگ کرتی ہے۔ اس کی بڑی بہن تو بہت مہربان ہے اور خوش اخلاق عورت ہے۔ اس کی شادی وہاں کے ایک مشہور تاجر سے ہو گئی ہے۔ وہ اپنے بچے اور شوہر کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ باتوں کے دوران حسینہ پری کو اپنے سر کا درد کچھ زیادہ محسوس نہیں ہوا، مگر جب وہ دونوں خاموش ہوئے تو اسے دوبارہ سر میں تکلیف محسوس ہونے لگی۔ اس نے فرید سے کہا، میں تو اس سر درد کی وجہ سے عاجز آ گئی ہوں۔ میں نے اس کے لیے 1000 علاج کر ڈالے مگر اس مرض سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکی۔ یہ اچانک اٹھتا ہے اور گھنٹوں رہتا ہے۔ فرید اس کی بات سن کر بولا، میرے ابا طبیب ہیں، پورے شہر میں ان جیسا کوئی دوسرا طبیب نہیں ملے گا، ان کے پاس اس مرض کی دوا ہے۔ اگر میں اپنی اصلی شکل میں ہوتا تو ضرور آپ کی مدد کرتا۔ حسینہ پری مایوسی سے بولی، تمہیں تو حسن آرا جادوگرنی ہی اپنی اصلی شکل میں واپس لا سکتی ہے۔ فرید بولا، میرا خیال ہے آپ یہیں کچھ دیر بیٹھ کر آرام کریں، میں شہزادہ عثمان کی بہن کو سب کچھ بتا کر آ جاتا ہوں۔ وہ یہ باتیں شہزادہ عثمان کے دوست احسن کو بتا دے گی، اور شہزادہ عثمان کا یہ دوست چونکہ بہت بہادر ہے اس لیے وہ ضرور اس جادوگرنی کو ٹھکانے لگا دے گا۔ جب جادوگرنی مر جائے گی تو پھر شہزادہ عثمان اور میں دونوں ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر میں اپنے گھر جا کر آپ کو وہ دوائی جو قیمتی جڑی بوٹیوں سے تیار ہوئی ہے اور جس کا نام گلے سیاہ ہے وہ تمہیں لا کر دوں گا۔ اس کی ایک ہی خوراک آپ کے سر کے درد کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ حسینہ پری اس تجویز پر کھل اٹھی۔ وہ اپنے اس اچانک رونما ہونے والے مرض کے ہاتھوں سخت پریشان تھی اور ہر قیمت پر اس کا علاج کرنا چاہتی تھی۔ فرید کی باتیں سن کر اسے یقین ہو گیا کہ گلے سیاہ سے اسے ضرور افاقہ ہوگا۔ اس نے فرید کو شہزادی سے ملنے کے لیے جانے کی اجازت دے دی اور خود درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ فرید دوڑتا ہوا محل کی جانب چل دیا۔ ہر طرف تاریکی پھیل چکی تھی، مگر فرید کو جنگل کے راستوں سے کافی واقفیت تھی، اس لیے اسے راستہ طے کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی۔ تیز رفتاری کی بنا پر جلد ہی وہ شہزادہ عثمان کے محل میں پہنچ گیا۔ وہاں پر شہزادے کی گمشدگی کی وجہ سے تمام لوگ پریشان تھے۔ فرید سب کی نظروں سے بچتا بچاتا شہزادی ثریا کے کمرے میں گھس گیا۔ شہزادی ثریا اپنے بھائی کی جدائی کی وجہ سے اپنی مسیری پر پڑی آنسو بہا رہی تھی۔ فرید اچک کر مسیری پر چڑھ گیا۔ شہزادی ثریا کی نظر جب اس پر پڑی تو وہ چونک کر سیدھی بیٹھ گئی اور رونا بھول کر حیرت سے فرید کو گھورنے لگی۔ اسے اپنے کمرے میں خرگوش کی موجودگی پر سخت حیرانی تھی، اور پھر خرگوش بھی ایسا جس کے جسم پر رنگین دھاریاں تھیں، اس کی آنکھیں سبز تھیں اور وہ بہت خوبصورت تھا۔ فرید نے وقت برباد کرنا مناسب نہ سمجھا اور اپنا تعارف کرانے کے بعد شہزادے عثمان کے ساتھ جو کچھ بیتی وہ اس نے شہزادی کو سنا دی۔ تمام داستان سن لینے کے بعد
शहजादी सुरैया परेशानी से बोली, मगर उस्मान भैया ने अपने जिस दोस्त से मदद लेने का फैसला किया वो तो दूसरे शहर गए हुए हैं, उनकी वापसी पता नहीं कब होगी। फिर अब क्या किया जाए? फरीद ने बेचैनी से पूछा। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं जरूर अपने भैया को उस जादूगरनी से छुड़ा लाऊंगी। फरीद को उम्मीद तो नहीं थी कि 10-12 साल की ये शहजादी हसन आरा जादूगरनी को कैसे ठिकाने लगाएगी। उसने शहजादी को ये सब करने से बाज रखने की बहुत कोशिश की। अजीब अजीब शक्लें बनाकर शहजादी को बताने की कोशिश भी की कि हसन आरा कितनी खौफनाक है, मगर शहजादी अपने जिद पर अड़ी रही। लिहाजा मजबूर होकर फरीद भी चुप हो गया। वो दोनों छुपकर महल से निकले। शहजादी सुरैया ने अस्तबल से एक घोड़ा भी खोल लिया। चूंकि तमाम गुलाम और दूसरे लोग शहजादा उस्मान की गुमशुदगी से परेशान थे, इधर उधर फिर रहे थे, इसलिए इनमें से कोई भी शहजादी सुरैया को ना देख सका। फरीद को परी का सरदर्द याद आ गया। इसने सोचा कि बेहतर यही होगा कि शहजादी को अपने बाप के पास भेजकर दवाई मंगवा ले। ये बात उसने शहजादी सुरैया को बताई तो वो फौरन राजी हो गई। दोनों घोड़े पर सवार होकर फरीद के घर के पास पहुंचे। अपने घर को देखकर फरीद का दिल भर आया। शहजादी ने घोड़े की लगाम उसे थमाकर उसके घर में पहुंची। शहजादी की जेब में चंद चांदी के सिक्के पड़े थे। उन्हें देखकर इसने फरीद के बाप से गुले स्याह की चंद खुराकें ले लीं। उसके बाद दोनों घोड़े पर सवार होकर जंगल की जानिब रवाना हो गए। थोड़ी देर बाद वो लोग जंगल में पहुंच गए। फरीद उसे साथ लेकर वहां आ गया जहां हसीना परी बैठी थी। उसके सर का दर्द बहुत शदीद था और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। शहजादी सुरैया ने उसे जल्दी से गुले स्याह की एक खुराक दी, जिसको खाते ही हसीना परी का सर का दर्द फौरन रफू चक्कर हो गया और वो मुस्कुराने लगी। फिर इसने फरीद और शहजादी का बारी बारी शुक्रिया अदा किया और बोली, फरीद, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, लिहाजा मेरा भी फर्ज है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। मैं एक ऐसी बात जानती हूं जिससे तुम्हारी और शहजादा उस्मान की मुश्किल हल हो सकती है। जल्दी से बताइए वो बात, फरीद ने बेताबी से पूछा। मैं एक अरसे से हसन आरा की बहन के घर में मुलाजमा हूँ। एक रोज मैं दस्तरखान चुन रही थी। हसन आरा और उसकी बड़ी बहन यानी मेरी मालकन वो भी मौजूद थीं। हसन आरा जादूगरनी को डींगे मारने और अपनी बड़ाई जताने का बहुत शौक था। वो अपनी बहन से कहने लगी, मैं हमेशा जिंदा रहूंगी क्योंकि मैंने अपनी जान अपने गले के हार में पिरोए हुए एक मोती में बंद कर दी है। उसने ये बात इतनी आहिस्तगी से कही थी, मगर मैंने उसको फिर भी सुन लिया था। अब तुम किसी तरह इस हार को हासिल करने की कोशिश करो। वो हार अगर तुम्हारे हाथ लग गया तो तुम्हारी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर इसने शहजादी सुरैया को एक आईना दिया और बोली, शहजादी, ये जादू का आईना है। इसकी खासियत ये है, इसमें बदसूरत से बदसूरत शक्ल भी बेहद हसीन और खूबसूरत नजर आने लगती है। इसको अपने पास रख लो, शायद तुम्हारे किसी काम आ जाए। ये कहकर हसीना परी ने शहजादी सुरैया और फरीद से इजाजत ली और वहां से परवाज करते हुए परस्तान की जानिब रवाना हो गई। शहजादी सुरैया हसीना परी के दिए जादू के आईने को हाथ में पकड़े कुछ सोच रही थी। अचानक उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। फिर वो मुतमिन अंदाज में सर हिलाने लगी। शहजादी सुरैया ने फरीद को वहीं रुकने की ताकीद की और खुद हसन आरा जादूगरनी के महल की तरफ चल पड़ी, जहां पर इसका भाई आधा पत्थर का बना हुआ था, जिससे शादी करने की ख्वाहिश जादूगरनी के दिल में थी। फरीद को अपने साथ इसलिए नहीं ले गई कि कहीं हसन आरा की उस पर नजर न पड़ जाए और सारा खेल न बिगड़ जाए। महल में घुसते ही शहजादी की मट भीड़ हसन आरा जादूगरनी से हो गई। पहले तो जादूगरनी ने शहजादी को हैरत भरी नजरों से देखा, फिर गुस्से में भरकर बोली, तुझे मेरे घर में बगैर इजाजत के घुसने की जरूरत कैसे हुई? क्या तू नहीं जानती कि ये मेरा महल है? मैं सब कुछ जानती हूँ। तुमने एक शहजादे को पकड़कर उसे आधा पत्थर का बना दिया है। तुम उससे शादी भी करना चाहती हो, मगर उसने तुम्हारी बत्तख जैसी शक्ल देखकर साफ इनकार कर दिया। मगर जादूगरनी साहिबा, तुम्हें घबराने, परेशान होने और फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत शहजादे से शादी सिर्फ इसलिए करना चाहती हो कि अपनी बहन को नीचा दिखा सको। मैं इस काम में तुम्हारी मदद करने के लिए हाजिर हुई हूँ और मुझे जादूगरों के सरदार सामरी जादूगर ने भेजा है। हसन आरा जादूगरनी, जो शहजादी सुरैया की बातें बड़ी हैरत से सुन रही थी,
सामरी जादूगर के नाम पर उछल पड़ी। अगर सामरी जादूगर मेरी मदद पर आमादा हो गया तो मैं जरूर अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी। सामरी जादूगर ने मेरे लिए क्या पैगाम भेजा है? बात दरअसल ये है कि सामरी जादूगर बिला जरूरत किसी की मदद नहीं करता। उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत लोटन कबूतर है। उसने चंद दिनों से दाना खाना और पानी पीना छोड़ दिया है, बस हर वक्त किसी सोच में गुम रहता है। सामरी जादूगर को अपने इस कबूतर से बहुत प्यार है। उसने अपने जादू से पता लगाया है कि अगर कबूतर की चोंच को तुम्हारे गले में पड़े हुए हार से लगा दिया जाए तो कबूतर की तमाम उदासी लम्हे भर में खत्म हो जाएगी और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सामरी जादूगर को यह भी मालूम है कि तुम शहजादा उस्मान से शादी की ख्वाहिश रखती हो। अगर तुम सामरी जादूगर की मदद पर आमादा हो जाओ तो वो भी तुम्हारी मदद कर सकता है। नहीं भाई, मैं इस सौदे पर तैयार नहीं, हसनारा जादूगरनी बोली। इस हार को मैं अपनी जान से ज्यादा अजीज रखती हूँ। तुम शायद इस बात से खौफजदा हो कि सामरी जादूगर कहीं इस हार को तबाह करके तुम्हें मौत के घाट ना उतार दे, क्योंकि इस हार के कीमती मोती में तुम्हारी जान बंद है। अरे तुम तो सब बातों को जानती हो, हसनारा जादूगरनी ताज्जुब से बोली। इस बात को तो मैंने राज में रखा था और सिवाय मेरी बहन के कोई भी इस राज से वाकिफ नहीं था। सामरी जादूगर ने जादू से तमाम बातें मालूम कर लेता है, फिर तुम्हें मारकर उसे धेले भर का फायदा भी नहीं होगा। और तुम तो ये जानती हो कि बगैर फायदे के वो कोई काम नहीं करता। तुम्हें मारकर भला उसे क्या मिलेगा? ये बात जादूगरनी की समझ में आ गई। वो बोली, ठीक है, मैं तुम्हें अपना ये हार देने के लिए तैयार हूँ, मगर सामरी जादूगर से कहना कि वो इसे जल्द ही वापस कर दे। लेकिन सामरी जादूगर मेरी शादी शहजादे उस्मान से किस तरह करवाएगा? उसने मुझे एक जादू बताया है जिससे तुम्हारी शक्ल सूरत इंतहाई हसीन और जमील हो जाएगी। तुम मुझे हार दो, मैं तुम्हारी शक्ल तब्दील कर दूंगी। तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को देखकर शहजादा उस्मान तुमसे फौरन शादी करने पर राजी हो जाएगा। जादूगरी ने झट अपने गले से वो हार उतारा और शहजादी सुरैया के हवाले कर दिया, जिसके एक मोती में उसने अपनी जान बंद कर रखी थी। शहजादी सुरैया ने हसीना परी का दिया हुआ जादू का आईना निकाला, जिसमें बदसूरत से बदसूरत शक्लें भी हसीन नजर आने लगती थी। फिर इसने यूं ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाकर हसनारा जादूगरनी के चेहरे पर दो चार फूंके मारी और आईना उसके चेहरे के आगे करके बोली, लो खुद ही देख लो, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल शहजादियों की तरह हो गई है। जादूगरनी ने आईने में देखा और फिर खुशी से उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। आईने में एक बदसूरत जादूगरनी के बजाय एक निहायत हसीन और जमील लड़की की सूरत नजर आ रही थी। जादूगरनी बहुत खुश थी। उसने जल्दी से सुरैया को रुखसत कर दिया और शहजादे उस्मान के कमरे की तरफ दौड़ पड़ी। वो उसे बताना चाहती थी कि वो किस कदर हसीन हो गई है। उसे क्या पता था कि वो पहले ही जैसी है। जब वो शहजादा उस्मान के पास पहुंची तो वो सो रहा था। जब वो हसनारा जादूगरनी की कई आवाजों पर भी ना उठा तो जादूगरनी वहां से चली गई। रात ज्यादा हो गई थी। वो अपने बिस्तर पर लेट गई, मगर मारे खुशी की नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बावजूद कोशिश के वो सो ना सकी तो वो बिस्तर से उठकर महल से बाहर निकल आई ताकि चांदनी रात में जंगल की सैर करे। उधर शहजादी सुरैया भागम भाग फरीद के पास पहुंची, जो एक दरख्त के नीचे बैठा ऊँघ रहा था। उसने फरीद को जल्दी से जादूगरनी से होने वाली मुलाकात का हाल बताया। फरीद शहजादी सुरैया की ज़हानत से बहुत खुश हुआ, जिसने एक फर्जी कहानी सुनाकर उस चालाक जादूगरनी को बड़ी आसानी से बेवकूफ बना दिया था। शहजादी दो पत्थर ढूंढ लाई। उसका इरादा था कि वो हार के तमाम मोतियों को पत्थरों की मदद से कुचल दे। इसने हार के तमाम मोतियों को अलहदा कर लिया, उन्हें एक एक करके तोड़ने लगी। फरीद उसे बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। अचानक शहजादी सुरैया फरीद की आवाज सुनकर चौंक गई। वो शहजादी को पीछे की तरफ मतवज्जो कर रहा था। शहजादी ने घूमकर देखा, चांद की हल्की रोशनी में एक साया उनकी तरफ बढ़ रहा था। शहजादी सुरैया पहले ही नजर में ताड़ गई कि ये वही जादूगरनी है जिसने इसके भाई को पत्थर का बना दिया है। शहजादी फरीद को लेकर झाड़ियों में घुस गई और सरगोशी के अंदाज में फरीद से बोली, ये जादूगरनी रात को जंगल में क्या लेने आई है? शायद इसे खुशी के मारे नींद नहीं आ रही होगी। फरीद ने हल्के से जवाब दिया। शहजादी कुछ ना बोली। थोड़ी देर बाद जादूगरनी उनके सामने से गुजरी। दोनों ने अपने सांस रोक लिए
تاکہ جادوگرنی ان کی موجودگی سے باخبر نہ ہو جائے۔ جب جادوگرنی ان سے کچھ دور پہنچ گئی تو شہزادی ثریا بولی، یہ نہ جانے کب تک جنگل میں چکراتی پھرے گی، ہم اس کے محل میں ہی چلتے ہیں، وہاں پر اطمینان سے تمام موتیوں کو توڑیں گے، کیونکہ ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کی جان کون سے موتی میں ہے۔ پھر فرید اور شہزادی تیزی سے جادوگرنی کے محل کی طرف چل دیے۔ فرید شہزادی کو اس کمرے میں لے آیا جہاں پر شہزادہ موجود تھا۔ اپنے بھائی کو آدھا پتھر کا بنا دیکھ کر شہزادی ثریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اس سے لپٹ کر زور قطار رونے لگی۔ شہزادہ عثمان کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنی بہن کو وہاں پر دیکھا تو اسے بہت حیرت ہوئی۔ شہزادی نے جلدی سے اسے تمام باتیں بتا دیں۔ فرید دروازے میں کھڑا ہوا پہرا دے رہا تھا کہ کہیں جادوگرنی نہ آ جائے۔ شہزادی ثریا کی بات ختم ہوئی تو اچانک فرید جلدی سے اس کے پاس آیا اور بولا، شہزادی آپ نے باتوں میں بہت وقت ضائع کر دیا، وہ جادوگرنی محل میں داخل ہو چکی ہے، اب میرا خیال ہے کہ اب وہ یہیں پر آئے گی۔ یہ سن کر شہزادی کچھ پریشان ہو گئی۔ اس نے جلدی جلدی موتیوں کو دیوار پر مارنا شروع کر دیا۔ موتی دیوار سے ٹکراتے ہی ننھی کرچیوں میں تبدیل ہو جاتے۔ پھر شہزادی کے ہاتھ میں صرف ایک ہی موتی رہ گیا، جو یقیناً وہی موتی تھا جس میں حسن آرا جادوگرنی کی جان بند تھی۔ ابھی شہزادی نے اسے پھینکنے کے لیے اپنا ہاتھ بلند ہی کیا تھا کہ جادوگرنی کمرے کے دروازے پر آن پہنچی۔ وہ شہزادی ثریا کو وہاں دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ شہزادی ثریا نے اس آخری موتی کو بھی دیوار پر دے مارا۔ دیوار سے ٹکراتے ہی موتی سینکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کے ٹوٹتے ہی حسن آرا جادوگرنی کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر کر اسی وقت مر گئی۔ اس کے مرتے ہی فضا میں چیخوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ دور کہیں بادلوں کے گرجنے کی آوازیں آئیں۔ پھر ایک لمحے بھر میں وہ محل راکھ بن کر اڑ گیا۔ شہزادہ عثمان اور فرید اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئے۔ شہزادی انہیں مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ محل تو چونکہ غائب ہو گیا تھا، اس لیے وہ لوگ جنگل میں کھڑے تھے۔ ان کے قریب ہی جادوگرنی کی لاش پڑی تھی۔ شہزادہ عثمان بولا، ثریا بہن، میں تو تمہیں نہایت ڈرپوک سمجھتا تھا، مگر تم تو بہت باہمت نکلی۔ صبح تو میں تمہیں اپنے ساتھ شکار پر نہیں لایا، مگر اب تم جی بھر کر شکار کھیل سکتی ہو، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ اندھیرے میں شکار صرف بلی ہی کرتی ہے۔ اس کی اس بات پر شہزادہ عثمان اور شہزادی ثریا بھی ہنس پڑے۔ شہزادی نے درخت سے اپنا گھوڑا کھولا اور وہ تینوں محل کی طرف چل دیے۔ محل پہنچے تو تمام لوگ شہزادے عثمان کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ شہزادہ عثمان نے بادشاہ اور ملکہ کو تمام کہانی سنائی۔ شہزادی ثریا اور فرید کو بہت شاباش ملی۔ بادشاہ نے فرید کو بہت سا انعام و کرام دے کر رخصت کیا۔ اس روز کے بعد شہزادے عثمان کا دل شکار سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ حکومت کے کاموں میں بادشاہ کا ہاتھ بٹانے لگا۔ کچھ عرصے بعد ملکہ نے ایک خوبصورت شہزادی سے شہزادے عثمان کی شادی کر دی، اور بادشاہ اسے تخت و تاج سونپ کر خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔